چونکہ ہمارا دوسرا موضوع دعا ہے، دعا کی کچھ آداب ہیں، تو یہ دعا، رمضان، قرآن اور دعا، یہ تینوں آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی ہوئی اور ملی ہوئی ہیں. اور دعا ایک ایسی عظیم عبادت ہے اور ایسے ایک عظیم انمول ہیرا ہے رب کے خزانوں میں کہ اللہ رب العزت نے یہ صفت تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا کی ہے. اور یہ دعا ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس دعا کی تعلیم اللہ رب العزت خود بیان فرما رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور اے میرے محبوب، جب یہ میرے بندے میرے متعلق تم سے پوچھنے لگے تو ان سے کہو کہ میں بالکل قریب ہوں اور تمہاری دعا، سب کی دعائیں سنتا ہوں. عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت دعا کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور اس دعا کی قبولیت کا بھی فرما رہے ہیں کہ تم دعا بھی مجھ سے مانگو اور میں تمہاری دعا کو قبول بھی کرتا ہوں. اور ایسی تعلیم کہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے عظیم تر اور عظیم چیز، میرے محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے خزانوں میں سب سے عظیم اور انمول ہیرا اور تحفہ وہ دعا ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، کہ سب سے عظیم ترین اللہ کے خزانوں میں سب سے عظیم ترین چیز دعا ہے. جو دعا سے محروم کر دیا گیا وہ تمام خیروں سے محروم ہے، اور جس کو دعا کی صفت عطا کی گئی اس کی ساری ضروریات اور حاجات پوری. پورا قرآن اٹھا کر آپ دیکھیں، تمام انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے. ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت خود جو ہے وہ اعلان فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ یبن آدم، یبن آدم، کہ تم کون ہو؟ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے آدم کی اولاد، میں نے تم پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور میں ظلم کو نہیں سمجھتا جائز، اس لیے تم بھی ظلم سے رکے رہو. یا بنی آدم کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے بنی آدم، تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کے سب گمراہ ہو، تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. دیکھو اللہ پاک مانگنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ پاک مانگنے کے لیے خود طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم سب کے سب گمراہ تھے، تم سب کو میں نے ہدایت دی، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہاری جو ہے تمہیں ہدایت عطا کروں گا. یا بنی آدم کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے بنی آدم، تم سب کے سب بھوکے تھے اور میں نے تمہیں کھلایا، لہٰذا تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گی. اب یہ دیکھو خود اللہ رب العزت دعا کی تعلیم دے رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے متعلق خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دنیا کا بڑا مسئلہ ہو یا دنیا کا جو ہے وہ چھوٹا مسئلہ ہو یا آخرت کا کوئی مسئلہ ہو، دعا کے ذریعے سے اس کو حل کرو. آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو عبادت کرتے تو ہیں، لیکن جو عبادت کا مغز ہے دعا، اس سے ہم جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پوری رات جو ہے وہ عبادت بھی کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن جب مانگنے کا وقت آئے گا تو ہم جو ہے وہ ایسے ہی چلے جائیں گے. اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے انتہائی خوش ہوتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے. اللہ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں. اور دنیا کا کیا قاعدہ اور قانون ہے کہ مانگنے پر ایک مرتبہ مانگنے جاؤ گے تو دے دیا جائے گا، دوسری مرتبہ مانگنے جاؤ گے تو دے دیا جائے گا، تیسری مرتبہ جاؤ گے تو کہا جائے گا کہ بھائی بس بھی کر لو، کتنی مرتبہ مانگو گے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے اور پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اے آدم کے اولاد، اے آدم کے بیٹے، ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألتہ، اگر تمہارے اول، تمہارے آخرین، تمہارے اولین، تمہارے جو ہے عزت دار
تمہارے ذلیل، تمہارے جو ہے وہ ہر قسم کے لوگ ایک چٹیل میدان کے اندر جمع ہو جائے اور ہر انسان اپنی بولی میں مجھ سے مانگنے لگ جائے تو میں اس ہر انسان کو اس بولی کے مطابق اور موافق عطا کروں، اور میری خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہ آئے جتنی کہ ایک سوئی کو جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈبویا جائے، اور اس سوئی کو ڈبونے کی وجہ سے سمندر کی جو ہے وہ ایک خطرہ کم ہو جاتا ہے سوئی پر اندر جانے کی وجہ سے، اتنے بھی میرے خزانوں کے اندر کمی نہیں آئی۔ تم مانگو تو صحیح مجھ سے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان اور بندے کے درمیان 4 چیزیں ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک میرے لیے اور ایک تمہارے لیے اور ایک میرے اور تمہارے درمیان اور ایک تمہارے اور میرے بندوں کے درمیان۔ میرے لیے کیا ہے کہ صرف اور صرف تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ ذات میں اور صفات میں کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اور تمہارے لیے کیا ہے؟ جب بھی تم کوئی نیک کام کرو گے اس کا اجر میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ میں ایسا غیرت مند ذات ہوں کہ جب بھی تو کوئی نیک کام کرے گا میں اس کا بدلہ تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ تیسرا کیا کام ہے جو میرے اور تمہارے درمیان ہے؟ اے میرے بندے، جب تو مجھ سے دعا مانگے گا تو میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے جو میرے بندوں اور تمہارے درمیان ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح جو چیز تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز تم میرے بندوں کے لیے پسند کرنا شروع کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ جیسے انسان کا دڑ ہے نا، اگر اس کا دماغ خراب ہے اور اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اور اپنی جگہ پر نہیں ہے لیکن اس کا پورا جسم صحیح سالم ہے پھر بھی یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کو لوگ معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ پاگل ہے۔ تو اسی طرح یہ دعا یہ ایک عظیم ترین عبادت ہے اور رب کے خزانوں میں ایک انمول ہیرا ہے۔ اس لیے ہم اپنی عادت ڈالیں، عادت بنائیں۔ اس دعا کی برکت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی واپس لوٹ کر آ گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بہت زیادہ پریشان اور رویا کرتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا کہ دیکھو تمہاری جو ہے وہ دعاؤں کی بدولت اور تمہاری بہت زیادہ آہو بکا کی بدولت اور اس دعاؤں کی بدولت اللہ رب العزت نے تمہارے بیٹے کی بصارت اور نگاہیں دوبارہ لوٹا دی ہے۔ جب صبح ہوئی دیکھا تو وہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی بینائی واپس لوٹ آ چکی ہے اور بالکل صحیح سالم ہے۔ یہ ان دعاؤں کی بدولت اور ان دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور انسان اپنے ہتھیار کے ذریعے سے اپنے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں دعا کی تعلیم دی وہاں پر دعا کے آداب اور فضائل اور یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی، تو دعا کے آداب کا ہم خیال رکھیں اور ہر موقع محل کی یہ ساری دعائیں ہم یاد رکھیں۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا جانے تک اور ایک بچے کی بچپنے سے لے کر ایک مردے کو کفن اور دفن کے ساتھ اور قبرستان میں دفن کرنے تک کی تمام دعائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائی ہے، اور ہمارے بڑوں نے ان دعاؤں کو، ان مستند دعاؤں کو مجموعے کی شکل میں اور کتابچوں کی شکل میں آج بند کر دیا ہے۔ مناجات مقبول کے نام سے جو مستند دعائیں ہیں اور حزب الاعظم کے نام سے مستند دعائیں ہیں، قرآن اور احادیث کی مستند دعائیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ اور جن لوگوں نے دعاؤں کو سہارا لیا تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے قبولیت کے راستے دیکھے۔ تو اس لیے موقع محل کے اعتبار سے یہ جتنی چھوٹی موٹی دعائیں ہیں ہم اس کو خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو گھروں میں یاد کروائیں، بیت الخلا میں آنے کی، بیت الخلا میں جانے کی، کھانا کھانے کی، کھانے کے بعد کی، سوتے وقت کی، سو کر اٹھنے کے وقت کی، اور لباس کی، آئینے میں دیکھنے کی، اور یہ مختلف مسجد میں آنے کی، جانے کی، بازار میں آنے اور جانے کی، سواری میں چڑھنے کی، اترنے کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام دعائیں سکھلائی ہیں اور یہ تمام دعائیں موجود ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جس طریقے سے ہم انسان موجود ہیں دنیا کے اندر، اسی طرح دنیا کے اندر خلائی مخلوق بھی موجود ہے، اور ایسی مخلوق ہے جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے در پر رہتی ہے، لیکن ان دعاؤں کی بدولت، موقع محل کے اعتبار سے ان دعاؤں کو اپنانے کی بدولت، یہ انسان ان کی وار سے اور ان کی شر سے اور ان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔
تو اس کے لیے ہم ان دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور دعاؤں کے آداب کا بھی اہتمام کریں. اور ہر عمل کے لیے آداب ہوتے ہیں اور یہ آداب اس عمل کے لیے روح کی مانند ہوتے ہیں. تو آداب بھی یہی ہیں کہ جو ہے وہ اول اور آخر ہم درود شریف کا اہتمام کریں, اتحیات کی شکل میں بیٹھیں. اول اور آخر حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس دعا کی شروع میں درود شریف پڑھا جائے اور آخر میں پڑھا جائے اس دعا پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے, اس لیے کہ درود شریف وہ عمل ہے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے, اور جو درود شریف کے درمیان جو چیزیں مانگی گئی ہوں گی وہ خود بخود قبول ہو جائیں گی. تو اول اور آخر ہم درود شریف کا اہتمام کریں اور شروع میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا اہتمام کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا جو ہے درود پڑھیں, اور پھر جو ہے وہ اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کریں. اور ایسی محال چیز دعا میں نہ مانگے. ایک انسان جوان ہے, بڑھاپے میں چلا گیا ہے, اب وہ دوبارہ کہے یا اللہ مجھے دوبارہ جوانی دے دے. ایسی محال چیزیں ہم دعا میں نہ مانگے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, رمضان, قرآن اور دعا یہ تینوں بہت اہم چیزیں ہیں, اور رمضان بہت تیزی سے جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے. آج آپ کے سامنے ہے 5واں روزہ ہے غالباً, اور کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے یہ رمضان گزر رہا ہے. ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا عشرہ آدھا پہنچ چکا ہے, نکل گیا ہے. تو اس کے لیے ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور سستی اور غفلت کو چھوڑ دیں. اور یہ رمضان کا مہینہ صرف سونے کے لیے نہیں ہے, یہ عبادت کے لیے ہے, قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کے لیے ہے اور خوب دعائیں مانگنے کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان